बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 9th क्लास का शब्द लतीफ़ भिटाई का हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं पेज नंबर 9 पर। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और साथ में एक अदद पेंसिल भी रखिए ताकि आप जो है वो जो भी लफ्ज़ मुश्किल आ रहे हैं उन तमाम मुश्किल अल्फाज के साथ साथ आप मायने लिखते जाएं। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए गौर से। शाह लतीफ़ had a very sensitive mind. His heart was soon filled with the love of God. शाह लतीफ़ रखते थे a very sensitive mind, एक बहुत ही हसास दिल, यानी वो बड़ी हसास तबीयत के मालिक थे। His heart was soon filled with the love of God. उनका दिल बहुत जल्द ही खुदा की मोहब्बत से भर गया था। द ब्यूटी ऑफ नेचर, फितरत की जो खूबसूरती है, अरोज्ड हिज फीलिंग, उसने उनके एहसासात को जिला बख्शी थी, उनके एहसासात को उभारा था। तो नेचर की जो खूबसूरती है वो उनको, उनके एहसासात को और उभारती थी स्ट्रांगली, बहुत तेजी से। While he was only a boy, जबकि वो सिर्फ एक बच्चा ही थे, he started composing poetry. उन्होंने पोइट्री करना शुरू कर दी। उन्होंने कंपोज कहते हैं, जब आप शायरी लिखते हैं उसको राइट नहीं कहते बल्कि उसे कंपोज कहते हैं। तो while he was only a boy, अभी वो सिर्फ बच्चे ही थे, लड़के ही थे, he started composing poetry, उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दी। he was also keen on acquiring knowledge, वो इल्म हासिल करने के भी बहुत शौकीन थे। he was also keen on acquiring knowledge, वो इल्म हासिल करने के भी बहुत शौकीन थे। and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. And he grew up, और जब वो बड़े हुए, to be, तो वो बने a scholar, एक आलिम, of Arabic, अरबी के, and Persian, और फारसी के। तो इल्म हासिल करने का उन्हें बहुत शौक था और जब वो बड़े हुए तो बड़े होकर अरबी और फारसी के स्कॉलर बने। आगे चलते हैं। When he was 20, जब उनकी उम्र 20 साल की हुई, he married, तो उन्होंने शादी कर ली, a noble and a good lady, एक बहुत मुअज़्ज़िज़ और अच्छी खातून से। he showed great kindness to his wife, उन्होंने अपनी बेगम से बहुत मेहरबानी का रवैया रखा। and lived at home, और घर पर रहते रहे, for many years, कई साल तक वो उनके साथ रहे। his heart, उनका दिल, however, ताहम, turn more and more towards religion, उनका दिल ताहम मज़हब की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा खिंचता था। and devotion, और अक़ीदत की जानिब, ठीक है, मुराक़बे की जानिब। and he felt restless, और वो बेचैनी महसूस करने लगे in living, गुजारने में a normal domestic life, आम घरेलू ज़िंदगी, आम घरेलू ज़िंदगी गुजारने में उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। When his father died, जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, शाह लतीफ़ left his home, तो शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ दिया। and went to live, और रहने के लिए चले गए on a mound, एक टीले पर, at some distance, कुछ फासले पर, from his village, अपने गांव के। A mound of a sand, एक रेत का टीला, is called, कहा जाता है एक रेत के टीले को, भिट in सिंधी, सिंधी में उसे भिट कहते हैं। Due to the fact, इसी हकीकत की वजह से, he lived on this mound, कि वो इस टीले पर रहे, for the rest of his life, अपनी बाकी सारी ज़िंदगी। शाह लतीफ़ came to be known, शाह लतीफ़ जाने जाने लगे, as the saint of भिट, भिट के सूफ़ी के नाम से, रेत के टीले के सूफ़ी के नाम से। to this day, उस दिन से, he is famous, वो मशहूर हो गए,
آل اوور دا کنٹری، پورے ملک میں، ایز شاہ عبد اللطیف بھٹائی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے نام سے، اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ یا پھر شاہ لطیف ٹیلے والے کے نام سے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ دوسرا پیراگراف بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا پیراگراف۔ ایز ڈیز پاسڈ، جیسے جیسے دن گزرتے گئے، لطیف's لو آف گاڈ، لطیف کی خدا سے محبت، گریو بڑھتی گئی، مور اینڈ مور، مزید اور مزید، انٹل یہاں تک کہ ہی فاؤنڈ پلیجر، ان کو مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا، اونلی ان ڈیووشن، صرف اور صرف مراقبے میں، ڈیووشن میں، عقیدت میں، اینڈ اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم، اور وہ اپنے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگے، ان پریئر، عبادت میں، اینڈ ڈیپ تھنکنگ، اور گہری سوچ میں۔ ہز اسپریچول پاور گریو اسٹرانگر، ان کی روحانی طاقت اسٹرانگر ہوتی گئی، مضبوط تر ہوتی گئی، بڑھتی چلی گئی، وتھ پریئر، عبادت کے ذریعے، اینڈ ڈیووشن، اور مراقبے کے ذریعے۔ سو مچ سو، اور وہ اتنی ہو گئی، دیٹ کہ پیپل بگین ٹو بی اٹریکٹڈ، لوگ کھینچنا شروع ہو گئے، ٹورڈز ہم، ان کی جانب، لوگ ان کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ اینی ون ہو کیم ٹو ہم، جو کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا، واز اسٹرانگلی امپریسڈ، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا، بائی ہز جینٹل ویز، ان کی شرافت کی وجہ سے، اینڈ ہز فالوورز انکریزڈ، اور ان کے عقیدت مند انکریزڈ کا مطلب بڑھتے چلے گئے، ڈے بائی ڈے، دن بہ دن۔ کلوز ٹو دا ماؤنٹ، قریب ہی اس ٹیلے کے، آن وچ لال لطیف کیم ٹو لیو، جہاں پر لال لطیف رہنے کے لیے آئے تھے، از اے نیچرل لیک، ایک قدرتی جھیل تھی۔ ہز پوئٹک نیچر لوڈ، ان کی شاعرانہ فطرت محبت کرتی تھی، دا کام ایٹماسفیئر، کام کا مطلب ہوتا ہے پرسکون، اور ایٹماسفیئر کا مطلب ہوتا ہے فضا، پرسکون فضا کو، پرسکون ماحول کو ان کی جو شاعرانہ فطرت ہے وہ اسے پسند کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی ہز پوئٹک نیچر لوڈ دا کام ایٹماسفیئر، ان کی شاعرانہ فطرت پرسکون فضا کو پسند کرتی تھی۔ ہی وڈ اسپینڈ، وہ خرچ کرنے لگے، مچ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت، سٹنگ آن دا بینک، بیٹھ کر کنارے پہ، آف دس لیک، اس جھیل کے کنارے پہ۔ ایز ہی سیٹ دیئر، جب وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے، ہی پریڈ ٹو گاڈ، تو وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اینڈ سم ٹائمز، اور کبھی کبھی، کمپوزڈ ورسز، شعر کمپوز کرتے تھے، ان ہز پریز، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی پیارے بچوں، ایک بار ہم نے یہ سبق ختم کر لیا، اب ہم اس کو دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ ریڈنگ کریں گے دوبارہ سے میرے ساتھ، اور سمجھیں گے، اور جو لفظ مشکل ہے اس کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ پیج نمبر 9 پر میں پہلا پیراگراف شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ شاہ لطیف ہیڈ اے ویری سینسٹیو مائنڈ، شاہ لطیف کا بہت ہی حساس دل تھا، یہاں مائنڈ سے مراد ان کا دل، ان کی فطرت جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو شاہ لطیف ہیڈ اے ویری سینسٹیو مائنڈ، شاہ لطیف بہت حساس طبیعت کے مالک تھے۔ ہز ہارٹ واز سون فلڈ، ان کا دل جلد ہی بھر جاتا تھا، ود دا لو آف گاڈ، خدا کی محبت سے، یعنی ان کا دل خدا کی محبت سے بہت جلد ہی بھر چکا تھا، بھر گیا تھا، یعنی ان کی دل میں خدا کی محبت جاگزی ہو گئی تھی۔ دا بیوٹی آف نیچر اروزڈ ہز فیلنگ اسٹرانگلی، اور فطرت کی خوبصورتی ان کے احساسات کو مزید تیزی سے ابھارتی تھی۔ وائل ہی واز اونلی اے بوائے، ابھی جبکہ وہ ایک لڑکا ہی تھے، ہی اسٹارٹیڈ کمپوزنگ پوئٹری، انہوں نے شاعری لکھنا شروع کر دی۔ ہی واز آلسو کین آن ایکوائرنگ نالج، وہ شوقین بھی تھے، کین، KEEN، کین کا مطلب ہوتا ہے شوقین۔ ہی واز آلسو کین، وہ شوقین بھی تھے،
on acquiring knowledge. acquiring کا مطلب حاصل کرنے کے, علم حاصل کرنے کے شوقین بھی تھے. and he grew up, اور جب وہ بڑے ہوئے, to be a scholar, تو ایک عالم بنے, of Arabic, عربی کے, and Persian, اور فارسی کے. when he was 20, جب وہ 20 سال کے ہوئے, he married, تو آپ نے شادی کر لی, a noble and good lady, ایک اعلیٰ معزز اور اچھی خاتون سے. he showed great kindness, آپ نے بہت مہربانی کا رویہ رکھا, to his wife, اپنی بیگم سے, and lived at home, اور گھر پہ رہتے رہے, for many years, کئی سال تک. گھر پہ انہوں نے کئی سال اپنی بیگم کے ساتھ گھریلو زندگی گزاری. his heart, ان کا دل, however, تاہم, turn more and more, وہ جھکتا تھا زیادہ سے زیادہ, towards religion, مذہب کی جانب, and devotion, اور مراقبے کی جانب. and he felt restless, اور وہ بے چینی محسوس کرنے لگے, in living a normal domestic life, اپنی عام گھریلو زندگی گزارتے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی ان کا دل جو ہے وہ خدا کی جانب مرغوب ہو گیا تھا, رجحان ان کا خدا کی طرف تھا, تو ان کی گھریلو زندگی جو ہے اس میں بے چینی شروع ہو گئی, اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے گھر کو چھوڑ کر عبادت والی زندگی گزاری جائے. when his father died, جب ان کے والد کا انتقال ہوا, شاہ لطیف left his home, تو شاہ لطیف نے اپنا گھر چھوڑ دیا, and went to live on a mount, اور وہ رہنے چلے گئے ایک ٹیلے پر, at some distance, جو کہ کچھ فاصلے پر تھا, from his village, ان کے گاؤں کے. a mound of sand is called bhit, ایک ریت کا ٹیلا بھٹ کہلاتا ہے, in سندھی, سندھی میں. due to the fact, اسی فیکٹ کی وجہ سے, that he lived on this mount, کہ وہ اس ٹیلے پر رہے, ٹھیک ہے, for the rest of his life, اپنی ساری زندگی, باقی کی ساری زندگی. شاہ لطیف came to be known, شاہ لطیف کو جاننے لگے, یا ان کا نام پڑ گیا, as the saint of بھٹ, بھٹ کے صوفی کے نام سے. to this day, اس دن سے, he is famous, وہ مشہور ہو گئے, all over the country, پورے ملک میں, as شاہ عبداللطیف بھٹائی, شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وجہ سے, اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ, یا پھر شاہ لطیف ٹیلے والے کے نام سے. as, اگلا پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں. as days passed, جیسے جیسے دن گزرتے گئے, لطیف's love of God grew more and more, لطیف کی محبت خدا سے بڑھتی چلی گئی. until he found pleasure, یہاں تک کہ انہیں مزہ آنے لگا, only in devotion, صرف مراقبے میں, and spent most of his the time, اور وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارنے لگے, in prayer, عبادت میں, and devotion, اور مراقبے میں. so much so, اگلا ہے لفظ, his spiritual power, ان کی روحانی طاقت, grew, بڑھتی چلی گئی, stronger, مضبوط ہوتی گئی, with prayer, عبادت کے ذریعے سے, and devotion, اور مراقبے کے ذریعے سے. so much so, اور یہ بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی, that people began to be attracted, کہ لوگ جو ہے وہ کھینچنا شروع ہو گئے, towards him, ان کی جانب, کشش ہونے لگی لوگوں کو. and one who came to him, اور جو کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا, was strongly impressed, وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا, by his gentle ways, ان کی شرافت کی وجہ سے, and his followers increased day by day, اور اس طرح ان کے ماننے والے, ان کے عقیدت مند دن بدن بڑھتے چلے گئے. close to the mount, ٹیلے کے تھوڑے ہی قریب, on which لال لطیف came to live, جہاں پر لال لطیف رہنے کے لیے آئے تھے, صحیح ہے, is a natural lake, وہاں پر ایک قدرتی جھیل تھی, نیچرل لیک, قدرتی جھیل تھی. his poetic nature, ان کی شاعرانہ فطرت, loved, محبت کرتی تھی, the calm atmosphere, پرسکون فضا سے, he would spend, وہ خرچ کرنے لگے, گزارنے لگے, much of his time, اپنا زیادہ تر وقت, sitting on the bank of this lake, اس جھیل کے کنارے پر بیٹھ کر. بینک کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. as he sat there, جب وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے, he prayed, تو وہ عبادت کرتے تھے, to God,
खुदा की, एंड समटाइम्स कंपोज्ड वर्सेस, और कभी कभी शेर लिखा करते थे इन हिज प्रेज, उसकी तारीफ में। ठीक है, तो जब इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ने का एक तरीका तो ये है कि आप पहले पूरा सेंटेंस पढ़ जाएं और फिर उस पूरे सेंटेंस का तर्जुमा और मफ़हूम एक साथ बयान करें। इस तरह से इंग्लिश आपको आती नहीं है। बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आप जब जुमला पढ़ते हैं तो तोड़ तोड़ कर आप जुमले की ट्रांसलेशन जो है वो बनाते जाइए, और जब जुमला कंप्लीट हो जाए तो फिर पूरा मफ़हूम उसका बयान कीजिए। इस तरह से नए लफ्ज़ का मफ़हूम और नए लफ्ज़ के मायने जुमले में रखकर आपको ज़्यादा समझ में आते हैं और आपकी वोकैबुलरी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। देखिए, इंग्लिश रीडिंग दरअसल इसलिए की जा रही है ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़े, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़े। तो अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप हर लफ्ज़ के मायने या हर लफ्ज़ के उस जुमले में जो मफ़हूम बयान किया गया है उससे आप अच्छे तरीक़े से आगाह हों, तभी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। वरना किताब ख़त्म हो जाएगी, अगली किताब जब आएगी तो आपको ये वाली किताब से जो सीखा होगा उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर लफ्ज़ के मायने सोचते हुए, याद करते हुए, जुमले में उसका इस्तेमाल करते हुए आप चलते जाएं आगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीक़े से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाए। ओके।